قُلِ ادْعُوا اللَّهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کو خواہ اللہ کہہ کر پکارو خواہ رحمان کہہ کر. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم جس کسی بھی نام سے اسے پکارو گے تو سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں. یہ رحمان جو نام ہے نا، الرحمان، رحمان تو اللہ کا نام نہیں ہے، الرحمان ہے. رحمان کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رحمان رحم کرنے والا. جب دی رحمان ہوگا، الرحمان وہ اللہ کا نام ہے. یہ اکثر عبد الرحمان کو لوگ رحمان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شرک کر دیا. کوئی شرک نہیں ہوتا. عبد الرحمان کو اگر الرحمان کو ہی کہے گا پھر شرک ہوگا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. سورۃ التوبہ کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. حالانکہ الرؤوف اور الرحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرؤوف الرحیم نہیں ہے بلکہ رؤوف اور رحیم ہے، یعنی الف لام خاص کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرکین عرب رحمان الرحمان نام سے چڑھتے تھے، وہ خدا کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے. تو اسی لیے وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، کس کو آپ رحمان کہہ کے پکارتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے جو سورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کر کے اوپر لکھا جاتا ہے. سورت کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ ہی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا کسی بھی زبان کے اندر، وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے معنی غلط نہ بنتے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ انگلش زبان میں بات کریں گے تو گاڈ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاڈ. سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ بھگوان کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. فارسی زبان کے اندر خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں ہم اللہ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جو زبان میں لفظ سب سے بڑی سپریم اتھارٹی کے لیے خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو آج کل کے چند سلفی علماء نے اس کو بڑا مصیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کے لیے، جی اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ نہیں، اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ بالکل جعلی بات ہے ان کی. میں نے اس لیے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، اسماء الحسنہ اور اسماء اعظم کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اسماء الحسنہ کے اعتبار سے جو لوگوں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی آپ بس صرف عربی ناموں سے ہی اللہ کو پکار سکتے ہیں، کوئی اور نام نہیں لے سکتے، یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. ساری زبانیں اللہ کی ہیں. سورۃ الروم کے اندر، اسی طریقے سے سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلوں میں اور زبانوں میں اور رنگوں کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. انگریزی بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے. یہ ساری اللہ ہی کی زبان ہے. اللہ ہی نہیں، اللہ علمہ البیان، اللہ ہی نے تو یہ قوت گویائی ہمیں عطا کی ہے. پھر یہ قرآن عربی میں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں کیا وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں؟ کوئی عبرانی میں ہوئی، کوئی سریانی میں ہوئی، کوئی اور زبانوں کے اندر کتابیں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تو نماز کے لیے نہ تو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کر دو اور نہ بہت زیادہ پست. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کا کوئی معتدل راستہ اختیار کرو. یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں ان میں بھی آواز بہت زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پیچھے 10 کھڑے ہیں اور آپ نے 50 بندوں جتنی اونچی قرات کر رہے ہیں، یا آمین جو ہے وہ اتنی اونچی کہہ رہے ہیں 50 بندوں جتنی. بس نارمل انداز میں جو آواز ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ سرن عبادت کرنے کا. یہ جہری نمازیں بھی جو ہماری 3 ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اس میں بھی صرف قرات جو ہے وہ جہرن ہوتی ہے، یا تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے میں جانے کے لیے یہ جاری ہوتی ہے. باقی ہم اس میں بھی جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تسبیحات بھی آخری 2 رکعتوں میں ویسے ہی تسبیحات آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. زور اثر مکمل ہی آہستہ، اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں نوافل سب کے سب آہستہ آہستہ ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں.
سوائے ایک جمعے کی نماز کے، اس میں بھی قرات جو ہے بلند آواز سے، باقی آہستہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بہت زیادہ گلا پھاڑا جائے، بلکہ نارمل آواز کے ساتھ، یعنی جو جہرن بھی ہے وہ بھی نارمل ہو. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور جو سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے، ہم نے اپنے صبح شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شخص سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب. اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے. علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنے شروع کر دی کہ وہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث، وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنی تک گالی نہ کرو، اللہ ہے ہی ہوتے. تو یہ دونوں ایگزیجریشنز ہیں، دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اتنی انٹرنیٹ پہ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرا خیال ہے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت کا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے لیے کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں نے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے اوپر. تو امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا معلوم ہے. یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، مستوی ہے. عربی کو عربی رہنے دیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے، کیفیت مجہول ہے یعنی کیفیت ان نون ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئی مثال بیان کر سکیں. اور سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے، یہ بدعت ہے. تو استوا معلوم، کیفیت مجہول، سوال کرنا بدعت. اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے. حنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا اس کے اوپر. اور جو سلفی جو ہے وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، فلاں جگہ بھی اللہ ہے. دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی.
ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں. ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم سے غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی تو بالکل واضح اس قسم کی آیات پھر سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ تو فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو 300 تو چوتھا اللہ سی نال. تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گے. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی، تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگے کہ جب انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. کہتے ہیں اس دن سے اس نے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی دور ہے اوپر. تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے نا، اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بار بار یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں. تو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا سنن دارمی میں ایک روایت ہے امام ابن سیرین کے بارے میں رحمہ اللہ، المتوفی 110 ہجری، جو امام ابو حنیفہ المتوفی 150 ہجری کے استاد ہیں، اور 70 کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے. محمد بن سیرین المتوفی 110 ہجری بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں. ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں یہ بات آتی ہے. ایک واقعہ نقل ہوا ہے اور میں اس واقعے کی بنیاد پہ ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے، کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کی وجہ سے کچھ سلفی مجھ سے ناراض ہو گئے جس نے ابن سیرین کی گستاخی کر دی ہے. میں بھی آپ کے سامنے موقف رکھتا ہوں، آپ سب بھی گستاخ ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا. سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا. یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث، ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل اہل حدیث کے منہج کے خلاف ان کی بات تھی نا. یہاں بھی ہم بریلویوں کو، دیوبندیوں کو جب قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بزرگ بابے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا، قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا. تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو، یعنی میں آج دے سامنے میرے بس لگتے خراب ہوئے تھے اور پھر منو منی نہ پہ جائے. جس طرح میں کہہ رہا نا وہ بریلوی دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ کوئی رفع الدین دی حدیث نا کو دکھا دے بخاری مسلم تو، اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دکھانے لگا کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں دیکھ لیا، ایسے بھی کر لیتے ہیں بات.
ایسے بھی کر لیتے ہیں, نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. تو بیماری تو ایک ہی ہے, چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو. خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ, سلف ہو. آپ ابن سیرین کو چھوٹے بندے رحمہ اللہ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ادھار تھا. میرے بارے میں یہ بھی پروپیگنڈا ہوا ہے کہ یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں ان کی پبلک کو, ان کی پبلک خود پھر کہے گی ہاں جی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے. یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ابن سیرین بریلوی تھے, دیوبندی تھے, یہ سلف تھے. یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقف میں وہ غلط تھے, پیسے ان کی علمی خدمات اپنی جگہ. میرے بھائیو, یہ ابن سیرین نے جو موقف اختیار کیا, اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث, تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا, بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا, دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا, اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا, اور شیعہ جو ہے وہ شیعی ہو کے مر جائے گا. اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ اور اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں, الیاس قادری صاحب اگلے دن مدنی چینل پہ یہی واقعہ سنا کے اپنے مریدین کو کہہ رہے تھے بد مذہبوں سے بچے. ہمارے بزرگان دین جو ہے بد مذہبوں کی آیات اور حدیث نہیں سنا کرتے تھے. اے انہیں پھکی دی تھی اہل حدیثان ہوں گے اپنے بابے نوں پوچھو تسی ابن سیرین نوں کہ اوڈے تواڈے سے کیڑی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. تو یہ آپ کہیں کہ ان کا موقف غلط ہے, ہم نہیں مانتے. اور اس موقف کو غلط ماننے سے کوئی وہ نعوذ باللہ کو بزرگی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے. صرف امام حنیفہ نے تو غلط نہیں ہونا ہوتا تمام اجتہادی مسئلوں میں. بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں لگی ہیں, امام حنیفہ کے استاد ہیں, ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, یہ کہنا آسان ہے نا, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی آیت پیش کرے, کوئی حدیث پیش کرے, تو آپ بد مذہب سے, یہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, یہ اگلے دن مجھے کو بد مذہب کیا. بھائی بد مذہب سارے بد مذہب ہیں. یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بد مذہب ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں, اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح اہل السنہ, باقی سارے بد مذہب ہیں, اہل تشیع سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں جو صحیح شیعان علی, باقی سب بد مذہب ہیں. تو یہ بد مذہب ایک ٹرم ہے, ایک سمجھ لیں, ایک جنہوں پنجابی کہنے لگے ماں بہن دی گال, تسی سمجھ لو نا, ایک ادبی جی گال ہے کسی کو بد مذہب کہنا. بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں, بد مذہبوں سے آیات نہ سنیں, بد مذہبوں سے احادیث نہ سنیں, اس طرح کی ٹریڈی. اور یہ ٹیکے یہ بیٹھ کے نا ٹی وی پہ مولوی لگا رہے ہوتے ہیں سارے مقام پہ فکر کے. یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. تو الیاس قادری صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہم جو منع کرتے ہیں نا بد مذہبوں کی صحبت سے, جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں, جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھ کے جو ہمیں بدعتی اور مشرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں, تو آپ ان کی بات ہی نہ سنا کریں. دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ, ان کا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا, تو یہ ہمارے گاٹے فٹ کر دیے. میرے گاٹے نہیں فٹ ہوگا, میں تو بھائی سب سے اختلاف رائے کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جب ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اپنی طرف سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا اس کی روشنی میں, تو اس کے بعد تو پھر کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈکلیئر کر دیا ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں, آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, ساڑی گل تو سننی چاہیے. تو بھائی تہاڈی جو گل سننی چاہیے ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں جی؟ مودودی صاحب کو نہ سنیں, مودودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں, غامدی صاحب کو نہ سنیں, ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں. اچھا تانوں سنیے, آج سانوں سنو, تانوں کو سنیے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی تو کتنے لوگ, ہزاروں لوگ گمراہ. تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں, جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو. لیکن یہ موقف کہ فلاں کی سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے, میں نے کسی کی نہیں سننی, تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے. وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا, یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا. بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک نہ رہیں, باقی لوگوں تک بھی جائیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی بات سننی, دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے, کھو کھاتا ہی پا دینا دوسرے نو, تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے. اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ رسک نہیں لیا جا سکتا.
اوپن لوگوں کو چھوڑیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپن چھوڑ دیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں بھائی, پہلے ہی اکثریت گمراہ ہے. اوپن چھوڑ کے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اوپن چھوڑیں, جس کو آخرت کی فکر ہوگی واقعی وہ حق تک پہنچے گا. وہ سلمان فارسی ہوں اور وہ آتش پرست ہوں, پھر یہودی, پھر عیسائی, اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حق انہوں نے بھی قبول کر لیا. 4 دین تو انہوں نے بھی بدلے ہیں, 4 مذاہب تو انہوں نے بھی بدلے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی پہلے بریلوی ہو, پھر دیوبندی, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ نال رہے, پھر ہن کہندے مسلمان ہو گئے. بھائی جی ہن پتہ نہیں تسی کی ہونا ہے. تے اسی بھی کہنا سلمان فارسی جڑے نا وہ پہلے جو آتش پرست سن انہوں نے ویسے 4 پورے ہو جاتے ہیں. آتش پرست سن, اس تو بعد جناب یہودی, پھر عیسائی, پھر اینڈ پہ مسلمان. صحابی ہو گئی الحمدللہ فوت ہوئے, ہم بھی الحمدللہ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اسلام کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے نا پیچھے. تو الحمدللہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حق بات قبول کریں, اور لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں. یہ رسک نہ لیں کہ جناب فلاں کی بات سننی ہے, فلاں کی نہیں سننی, ورنہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو گمراہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا ساتھ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا, ان کے فالوور سے, کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے. اچھا ان سے پوچھیں اچھا آپ کے بزرگ کی ذرا کوئی 5-6 ہمیں موٹی موٹی غلطیاں گنوائے نا, استغفر اللہ تو ویلی. یعنی ویسے تھریٹیکلی کہیں گے, یعنی آپ تارو قادری صاحب, الیاس قادری صاحب, یا ساجد میر صاحب, یا اسی طریقے سے حافظ سعید صاحب, یا ساجد نقوی صاحب, سارا دن نام لے لیں, کوئی ناراض نہ ہو, یہ سارے فرقے دن نام لے چھڑ رہے ہیں. ان کے فالوور سے پوچھیں کہ جی نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی نبی معصوم ہوتے ہیں. اور آپ کے بزرگ جن کے آپ پیچھے, جن کی جماعتوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اور جا کے روڈوں کے اوپر ان کے لیے جلسے جلوس نکالتے ہیں, پھر آپ لوگ مرتے بھی ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر آ کے, جن کی خاطر آپ جانے دے رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں مولویوں کے پیچھے جانے دے رہے ہیں, جو آپ سے مال بھی لوٹتے ہیں, جب موقع مل جائے تو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں, جب موقع ملے تو آپ سے آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں. آپ ان کی خاطر مر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے, ان سے کوئی غلطی, کوئی آپ اپنے ذرا امیر صاحب کی کوئی 5 غلطیاں گنوائے نا, پھر تکیو تو انو جناب وہ چپیڑ ہی مارے گا کوئی. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ معصوم نہیں ہے. حقیقتاً یہ اپنے سارے بزرگ بابوں کو, چاہے وہ آج کے ہیں چاہے آج سے 1300 سال پہلے کے ہیں, سب کو یہ معصوم مانتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ شیعہ کے اندر ایک وہ امامت کا عقیدہ ہے, معصومیت کا. میں نے کہا یہ بیماری صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے, سنیوں کے اندر بھی ہے. یہ جو 4 امام کھڑے کر لیے ہیں, انہوں نے چلے 12 کیے ہوئے ہیں, وہ 12 پھر بھی کوئی آلے رسول ہیں, اور ان 4 اماموں کے استاد ہیں. یعنی امام شافعی جو ہے امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں, امام مالک جو ہیں اور امام حنیفہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر کے, اور امام احمد بن حنبل تو بیچارے ان 4 میں چھوٹے ہیں سب سے, وہ تو خود شافعی کے شاگرد ہیں رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو امام جعفر کو لے کے وہ چل رہے ہیں, کوئی امام حنیفہ کو لے. معصومیت تو سب نے کلیم کی ہوئی ہے, اس کا چیک کرنے کا طریقہ آپ کو ان کے جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں نا اس امام کے خلاف کوئی بات دکھا دے کسی سنی کو بھی, وہ کہے گا نہیں, وہ کہتے ہیں میں تو فلاں کا مقلد ہوں. تو اس قسم کا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں تو تمام مقام فکر کے اندر موجود ہے الا ماشاءاللہ. اچھا وہ میں نے اہل حدیث کے لیے ایک دفعہ بول دیا کہ جی اہل حدیث کے سب سے بڑے امام, جس طرح کے حنفیوں کے لیے سب سے بڑے امام امام حنیفہ ہیں. تو کسی نے کمنٹس کیا نہیں جی نہیں وہ تو مقلد ہے امام حنیفہ کے, ہم تو امام ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں. تو آپ نے ہمیں یہ گالی دی ہے یہ کہہ کے, حالانکہ میں نے تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا, میں نے رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ جس طرح حنفی رسپیکٹ دیتے ہیں نا امام حنیفہ کو, اس طرح سلفی جو ہیں وہ اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کو دیتے ہیں. میں نے تقلید کی تو بات ہی نہیں کی ہے. پھر بھی میں آپ کو پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں, تو آپ ذرا جس طرح امام حنیفہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں نا ان کی فقہی مسائل کی کمزوریوں پہ, ذرا مجھے بتائیں کہ امام ابن تیمیہ کے خلاف آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کم از کم ان چیزوں میں جو ان کی بدعقیدگیاں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com کے اوپر. وہ سمائے موتا کے عقیدے کے قائل تھے, وہ کہتے تھے میلاد منانا بدعت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا. اس قسم کے کئی باطل عقائد ان کے اندر موجود تھے جو ان کے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں, اقتداء صراط مستقیم اور کتابوں میں موجود ہیں. ان کے خلاف تو کتاب آئے نا, کتاب آئے باقاعدہ امام ابن تیمیہ کے اجتہادی غلطیاں یا ان کے گمراہ کن عقائد. پھر میں منع گا تھوڑے امام نہیں. لیکن جب آپ جناب تقریر میں 3 حدیثیں بیان کریں اور 4 دفعہ کہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, میں وہ امام کعبہ کو بھی اور
اس کو بھی سن رہا ہو تم ایسے نبی کے امام کو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر ہم تو کہیں گے نا کہ آپ نے درجہ دے دیا ہوا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی مطلب بڑا عالم نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی علمی طور پہ قدر کرتے ہیں. اور ایک مولوی میرے خلاف وہ کلپ چڑھایا ہوا، کہتا ہے جی اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے ابن تیمیہ 8ویں صدی کے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ 8ویں صدی کے نہیں تھے. تو جاہل صاحب آپ سن لیں، آپ جاہل ہیں، وہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 7 صدیاں پوری ہو کر پھر 28، وہ آخری 28-30 سال ان کے علمی خدمات کا ہے، وہ 8ویں صدی ہی بنتی ہے. اگر کوئی بندہ 728 میں بہت ہوا، ان چاروں کو میتھمیٹکس تو نہیں آتی نا، اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، میتھ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. آج کیا ہے 2016، لیکن اس کو آپ 2000ویں صدی کہتے ہیں یا 21ویں صدی؟ 21ویں، کیونکہ 2000 پورا ہو گیا. اسی طریقے سے 728 ہجری جب بات ہوگی وہ 8ویں صدی ہجری ہوگی، 7ویں نہیں ہوگی. اس بیچارے نے کہتے 728 پڑھ لیا تو کہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی تو پہ جا کے میتھ پہلے سیکھ کر. سعودی عرب نے تنخواہ دینی شروع کی تھی نا، تو انہوں اللہ دے بندے سعودی عرب کو میتھ بھی پڑھا دیں، بیسک میتھ تو انہوں پڑھا دیں کہ 728 ہجری ہوئے تو مطلب کی ہوتا ہے 8ویں صدی ہجری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے جو سن وفات ہے وہ 1340 ہجری ہے. تو وہ بریلویوں کو بھی ویسے اتنی میتھ آتی ہے، وہ ان کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، 13ویں کا نہیں. وہ 1340 ہے نا، 40 جو ہے وہ اس میں ہے، 1300 پورے پھر یہ 40. تو یہ میتھمیٹکس سیکھیں، یہ بیچارے کچھ سمجھیں، بیچارے پورے سے علم والے لوگ ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر غصہ بھی بندہ کیا کھائے. بندہ کوئی عالم بندہ ہو تو اس پہ غصہ کھائے، جس بیچارے نے میتھ پڑھی نہیں ہوئی ہے اس پہ غصہ کیا کھائے بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درمیان کا راستہ اختیار کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو درمیان کا راستہ اختیار کرو، عبادت کرتے ہوئے، نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت آہستہ ہو. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی. میں نے سورہ الکاف کی بھی شروع کی آیات کور کرنی تھی، لیکن آج نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ کور ہوں گی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا. لم يتخذ ولدا، اپنے لیے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا، اس اللہ کی حمد بیان کیجئے. یہ بیسیکلی اس میں کرسچینٹی کا رد تھا، اور اس وقت کا جیوئزم جو یہودیت. آج کے یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن اس وقت مانتے ہیں. آج کل کے جو یہودی ہیں وہ موحد ہیں، وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں اپنا خدا. لیکن اس وقت کے لیے پرٹیکولرلی یہ رد ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہ، اور اس طریقے سے مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، وہ یہ کہہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. نہ تو اس کا کوئی بیگوٹن سن ہے، نہ کوئی اس کا سلبی بیٹا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. یعنی کہیں یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ جبرائیل اگر وہی لے کے آتا ہے تو کوئی تھوڑا جا حصہ جبرائیل دے بھی شیئرز ہیں دے. نہیں، نہ بھائی، نہ جبرائیل کے کوئی شیئرز ہیں، نہ ملک الموت کے کوئی شیئرز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا بادشاہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری کے باعث نہیں ہے. یعنی دنیا میں تو مددگار چاہیے ہوتا ہے کمزوری کے لیے. اب قرآن حکیم میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ولی ہے، فرشتے بھی، رسول اللہ بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے، فرشتے ہیں، جبریل اور ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار. مددگار سے مراد یہ نہیں کہ کمزوری مدد، یعنی اس کی دین کی تبلیغ اگلے لوگوں تک کرتے ہیں تو وہ دین میں مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر فرشتوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اپنا مددگار کہتے ہیں، تو یہ ہماری کو